یوسف کو تو نہیں دیکھا. عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا. تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا. اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی. بھاگ رہے تھے، مجھ سے بھاگ رہے تھے. ہاں، مجھ سے چھپ رہے تھے. کیا ہوا؟ کیوں اتنی بے چینی ہو رہی ہے؟ خدا نہ کرے میری یوسف کو کسی مصیبت کا سامنا ہو. کیا ہوا نبی خدا؟ میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے لیا، میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے. رسی سے باندھا تاکہ بھاگ نہ سکو. تمہارے مالکوں نے بتایا تھا کہ تم بگوڑے ہو، لیکن میں تمہارے ان بگوڑے پیروں کو توڑ دوں گا. میرے چنگل سے بھاگنا ممکن نہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ. کیا ہوا بندہ خدا؟ صبر کرو، دیکھنے دو. پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک میرے ہاتھ میں درد اٹھ گیا. بلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا. یا بھاری وزن اٹھانے سے ہو جاتا ہے، یا کسی چیز سے ٹکرانے سے، یا سانپ کے کاٹے سے. کافر کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. مڑ کر دیکھا تو وہ عبرانی غلام نہیں تھا. میں سمجھا کہ بھاگ گیا. ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے. دم بھی کرتے ہوئے اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک میرا ہاتھ ناکارہ ہو گیا. اسے مارا تو تمہارا ہاتھ ناکارہ ہو گیا. اس بیچارے میں تمہارا تماچا سہنے کی سکت ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی سزا دے گا. بندہ خدا، ہم اسے بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا؟ کیوں بھاگے تھے؟ بھاگا نہیں تھا، یہ میری ماں کی خبر ہے. سوچا آخری بار بھی نہ کر. غلام کی قبر کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا، نہ کہ مقبرہ. یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہو سکتی. تم کون ہو یوسف؟ اس کا تھپڑ زور سے لگا ہے نا. تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا. وہ برا آدمی نہیں، صرف میری سزا کے خوف سے تمہیں مارا ہے. کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینہ ہے؟ مجھے کینہ توزی کی تربیت نہیں دی گئی. آفرین ہے تم پر. اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا. پھر تو مجھے نہیں ماریں گے. خدا ابراہیم کی قسم، آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دوں گا. آپ یکتا پرست ہیں؟ میں مالک ابن زار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں. اسماعیل ذبیح اللہ کے پرپوتوں میں سے ہوں. اور تم کس کے فرزند ہو؟ میں بھی فرزندے. کس کے فرزند؟ میں فرزندے چاہ ہوں. تو گویا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے؟ بتایا نا کہ میں فرزندے چاہ ہوں. میں کل اسی کنویں میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا، جس وقت قاصد حق مجھ پر ظاہر ہوئے.
تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاباش بیٹا، اپنی ماں کی قبر سے ودا کر لو۔ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں، آمادہ ہو جاؤ۔ بتاؤ، کیا تمہیں یوسف ملا؟ نہیں ملا بابا۔ یہ آپ لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی مہر و محبت کے آثار۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں۔ لاوی، میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہرگز صحرا نہیں بیچتا۔ بتاؤ، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ؟ بولو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ خدا کی لعنت ہو تم پر۔ یوسف کہاں ہے؟ جواب دو، آخر یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ بس کرو لیا، بس کرو، بس کرو۔ کہاں ہے یوسف؟ چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں۔ اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے، اور اگر ہمارے جانور عین کنویں پر پہنچ کر رک نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے۔ اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے۔ ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خداوندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں۔ جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تمام اسباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور اس سفر میں یہ عبرانی غلام ہمارے نصیب میں تھا۔ مجھے نجات اشتہار حضور، مجھے نجات، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھے نجات، میرا درد سے مرنا چاہ، مجھے اس درد سے نجات۔ اشتہار بزرگ، اشتہار بزرگ، مجھے نجات، اس درد سے مجھے نجات، اشتہار بزرگ، مجھے نجات۔
یہ درد مجھے مار ڈال رہا ہے. میرا ہاتھ بہت درد ہو رہا ہے. میرا ہاتھ میرا ہاتھ. مجھے چاہتے تھے. بہت درد ہو رہا. تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. سبھی یہ کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلایا بھی بہت، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. تم آسمان کو دیکھ رہے تھے. کیا تم ستارہ پرست ہو؟ ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے؟ اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو، کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے. میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے. خدا ازلی و ابدی، یکتا و بیہمتا. گویا تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے اور کتمیر کے خداؤں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے. خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہے. یہ بھی کوئی خدا ہوا؟ کتنا تڑپا، رویا، گڑ گڑایا، لیکن کچھ نہیں کیا. میں تمہارا شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں. درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. میں تم سے اس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں. مجھے معاف کر دو یوسف، مجھے معاف کر دو. اچھا تماچا تھا. اگر وہ تماچا تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں. میں اسی خطے کا رہائشی ہوں اور راستوں سے بخوبی واقف ہوں. میں نے ہمیشہ قافلوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنما بنے ہو. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکی و گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے.
مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے، لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کی صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی۔ اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے، شاید اولیاؤں میں سے ہے۔ لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو۔ کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا۔ اور اس خواب کو کیا کہو گے؟ میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبز و شاداب ہوتا جا رہا تھا۔ خواب کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تم خدا یکتا کو نہیں پہچانتے؟ تمہیں خدا یکتا کی معرفت نہیں؟ کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا، یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں۔ یہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو قحط سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم دل اور مہربان ہے۔ جناب مالک، کارواں کی ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلیے۔ کافی عرصے سے بیمار ہے، لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچنے کی اب کوئی امید نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھ دو تاکہ کارواں کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بچنے کی کوئی امید نہیں، میں اب مرنے والا ہوں۔ فکر نہ کریں، میں آپ کے پاس ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت اور زندگی دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، مایوس نہ ہو۔ تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں چل رہے ہو؟ بہت کام مگر سنتا ہی نہیں۔ میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجیے۔ اس کی بیماری شدید ہے، تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ میری فکر مت کریں۔ اس کا خیال رکھنا۔
فانی یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے، دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں۔ تم نے اسے صحیح کیا ہے نا؟ میں؟ اسی طرح جیسے قطمیر کو شفا دی تھی۔ خدا شفا دیتا ہے، میں نے تو صرف دعا کی تھی۔ جناب مالک، جناب مالک، آئیے اور آ کر دیکھیے بیمار شفا یاب ہو گیا، آئیے اور آ کر دیکھیے۔ تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بضد کیوں تھے؟ میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کارواں کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچے اتر آئیے اور پیدل چلیے، اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ میری یہ زندگی یوسف کی مرہون منت ہے۔ اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ یہ شخص موت کی دہلیز پر تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے۔ چلے روانہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے، بس اسی دعا نے میری حالت بحال کر دی۔ حرکت کریں۔ یہ بارش یوسف کے وجود بابرکت کی وجہ سے برسی ہے۔ وہ سرزمین مصر ہے، آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں، بہت جلد سرحدی پہرے داروں تک پہنچ جائیں گے۔ مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔ شام، کنان و حجاز اور دیگر علاقوں میں طوائف الملوک کی رائج ہے، اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے۔ یہاں ترقی یافتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پاسداری، حکومت کی تعینات کردہ سپاہ نظر آئے گی۔ فرعونہ مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے۔ خدایا، اس دیار غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इंतजार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफर किया है। मिस्र काफी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज्यादा फर्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे उदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। पहले मिस्र मोतक़िद है कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्लन उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलकन फरमारवाए मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना जाति कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़े भी रखते हैं? हाँ, इनके नजदीक ये तमाम चीजें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीजों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेअहद और बेनजीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है, जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं।
इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के जनो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम्हें यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना बड़ा दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी पुरशको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील न होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहराए रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फरानाए मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनकसिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाई जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्द वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून फौजा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं।
بابل سے مالک نظار ہوں. کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہے؟ ڈر ہے کہ بھاگ نہ جاؤں. تم کون ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. یوسف، تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں. تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟
तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ व नातवा कहा। यही ऐने ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा, जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाकयात खुदा के इरादे से वक़्फ़ पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीजों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राजी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा।